بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو گرامر میں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ حرکات یا اعراب کے حوالے سے ہے۔ نمبر 1، حرکت۔ زیر، زبر اور پیش کو حرکت یا اعراب کہتے ہیں، اور ان کو اعراب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اہل عرب کی ایجاد ہے۔ دوسری زبانوں میں یہ اعراب نہیں، اور انہیں حرکات اس لیے کہتے ہیں کہ ان علامات سے آواز میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔ جس حروف پر حرکت آئے وہ متحرک کہلاتا ہے۔ نمبر 2، زبر۔ یہ نشان زبر کا ہے۔ زبر کو عربی میں فتحہ اور فارسی میں زبر کہتے ہیں۔ فتحہ کا معنی کھلنے کے ہے، یعنی اس کی کھل کر آواز نکلتی ہے۔ فارسی میں زبر کے معنی اوپر کے ہے، چونکہ یہ علامت حروف کے اوپر آتی ہے اس لیے اسے زبر کہتے ہیں۔ یہ در حقیقت الف کی آواز پیدا کرتا ہے۔ اس آواز کو تھوڑا لمبا کرنے سے الف کی آواز پیدا ہوتی ہے، جیسے مر اور مار۔ زبر والے حروف کو یعنی زبر والے حرف کو مفتوح کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، زیر۔ عربی زبان میں زیر کو کسرہ اور فارسی میں زیر کہتے ہیں۔ کسرہ کے معنی توڑ ڈالنے کے ہے، یعنی اسے ادا کرتے ہوئے زبان میں تھوڑی سی شکن پیدا ہوتی ہے۔ فارسی میں زیر کے معنی نیچے کے ہے۔ اسے زیر اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی آواز خفیف یہ کی سی پیدا ہوتی ہے۔ یہ علامت حروف کے نیچے لگائی جاتی ہے اور حروف کی آواز کو نیچے کی طرف ہلکا سا دباتی ہے۔ فارسی زبان میں اس علامت کو اضافت کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، جس کا ذکر آگے آئے گا۔ زیر والے حرف کو مکسور کہا جاتا ہے۔ نمبر 4، پیش۔ یہ علامت پیش کی ہے۔ یہ علامت بھی حروف کے اوپر لگائی جاتی ہے۔ اس کو عربی زبان میں ضمہ اور فارسی زبان میں پیش کہتے ہیں۔ یہ علامت حروف کی آواز کو دو طرح سے ادا کرتی ہے۔ ایک کی ادائیگی صرف حرف واو کے ذریعے کی جاتی ہے، مثلا جو، ہو، تو وغیرہ۔ اس مقام پر پیش لگانے کی ضرورت پیش نہیں آتی، لیکن جہاں واو سے پہلے پیش لگ جائے وہاں اس کا وزن خو، تھو، بو کے وزن پر آ جاتا ہے۔ پیش والے حروف کو مضموم کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم حرکات کی مزید جو 4 اقسام ہیں اس کے بارے میں بتائیں گے۔